الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس الذكر كالأنثى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت ہی محترم و مکرم اصحاب طریقت دربار عالیہ ادراج کے جملہ پروانوں کی خدمت میں عقیدت و محبت کا سلام پیش کرتے ہوئے گزارشات اس عنوان سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے چیلم کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے اور یہ دربار عالیہ ادراج کا پورا امتیاز ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کا عنوان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، یعنی محبت و عظمت رسول بال میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ وہاں اگر ذکر ہوتا ہے تو بعد از خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. برادر محترم جناب اسم صاحب، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ حضرت مائی صاحبہ کے وفات شریف کے دوسرے دن پہنچ گئے تھے، حضرت صاحب کے بارے میں تاثرات مجھے بیان کروائیے کیسے ہوئے. مائی صاحبہ جب وصال فرما گئی تو وہاں کیا صورتحال تھی؟ فرمانے لگے کہ جب مائی صاحبہ کا وصال ہو گیا، چونکہ اچانک وصال ہوا تو پھر چیک کرانے کے لیے اسپتال بھی لے گئے. جب واپسی پر آئے اور یہ معلوم ہو گیا کہ پھر واقعہ انتقال ہو چکا ہے تو حضور کبر عالم اعلیٰ حضرت مدد العالم آپ گاڑی سے نیچے آتے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے بل پڑھ رہے اور پھر بجائے اس کے جو مروجہ طریقہ کار ہوتا ہے جب کسی کو ہم موت ہو جاتی ہے تو پھر رویا جاتا ہے، آوازوں سے رویا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہاں اگر ذکر تھا تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، حضرت مائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عظمت اور فضیلت بے پناہ ہے کہ آپ ایک وقت کے ولی کامل کی زوجہ محترمہ ہیں اور دوسرے ولی کامل کی والدہ محترمہ ہیں. یہ یاد رکھیے، عورت کو نبوت تو نہیں ملی لیکن نبی کی والدہ عورت ہوئی. البتہ ولایت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے اور اتنی عظیم عورتوں ہوئی ہے. میں نے جو آیت کریمہ کا ایک تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، یہ حضرت مریم کی والدہ کا وہ سوال تھا اللہ کی بارگاہ میں جس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حصہ نازل کیا. حضرت مریم ابھی والدہ کے شکل میں تھی، والدہ کی نظر تھی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچہ دیا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اسے وقف کروں گا. لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کے بجائے بیٹے عطا فرمایا. تب کہنے لگی کہ الہ العالمین اس وقت کے رواج کے مطابق میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے بچی کو نہیں لے سکتے، بچے ہی وقف ہوتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو انہیں جواب دیا گیا تھا اسے قرآن عظیم الشان میں اس طریقے سے بیان فرمایا گیا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اے مریم، ہر مرد ہر عورت کی طرح نہیں ہوتا، ہر مرد
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس بھیجا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا نبی جو آپ کی نکر کر رہا تھا وہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر کہتا ہے الہ العالمین ہنالک دعا زکریا ربہ، الہ العالمین اگر تو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تیرے قدرت کے آگے کوئی بعید نہیں کہ تو مجھے اولاد نہ دے، مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ اور پھر اس مقام کی عزت اور برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دکھا تھا۔ حضرت مائی صاحبہ، ہماری مائی صاحبہ رحمت اللہ علیہ، ان کی عظمت کے لیے یہ کم ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں حضور قبلہ عالم لاثانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں گھریلو معاملات اور سارے معاملات کو اس احسن طریقے سے، اس خوبی سے چلایا۔ ایک چھوٹے سے گھر کو چلانا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اتنی دنیا کے ساتھ وہاں خواتین آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، مائی صاحبہ نے دربار عالیہ کو کتنا خوبصورت طریقے سے چلایا۔ پھر حضور قبلہ عالم 1990 میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 20 سال کے بعد حضرت مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما کی۔ جب حضور قبلہ عالم لاثانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے دنیا سے، تو ہمارے موجودہ حضرت صاحب اچانک ان کے ساتھ پر دربار عالیہ کا تمام فرائض آ پڑے، جملہ معاملات ان کے ذمہ ہو گئے، لیکن ان کی عظمت کو بھی سلام اور مائی صاحبہ کی عظمت کو بھی سلام۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ حضرت صاحب نے مائی صاحبہ کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے دربار عالیہ کے معاملات کو اس نحو اور اس طریقے پر چلایا کہ آپ نے فرمان چڑھا دیا، آپ نے فرمان چڑھا دیا اور دربار عالیہ کی عظمت کو چار چاند لگا دیا۔ سامعین محترم، حضرت مائی صاحبہ وہ بڑی عظمتوں والی تھی، وہ نیک تھی، متقیہ تھی، صالحہ تھی، ولیہ تھی، اللہ والی تھی، اور اللہ نے پھر آپ کو خامد بھی وہ دیا، خامد بھی وہ دیا جو دنیا کے ولیوں کا بادشاہ، بیٹا بھی وہ عطا فرمایا جو اس وقت ولایت کی شان عروج پر ہے، شان عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت میں عظمت عطا فرمائی، اور پھر حضرت مائی صاحبہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے خوبصورت، ہونہار، عمدہ اور ہونے والے اور موجودہ ولی اپنے پوتے کو بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ سامعین محترم، محرم الحرام کا عظمت والا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے میں اکثر و بیشتر اہل بیت اطہار کے ذکر سے ہم مستفید ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، اس مہینے کی اور جہاں بے شمار تاریخ میں عظمتیں ہمیں ملتی ہے، وہاں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی اولاد کی قربانیاں بھی مل جاتی ہیں، اور پھر عظیم قربانیاں ہیں، عظیم قربانیاں ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی عظمت، سربلندی اور عروج کے لیے اپنے بیٹوں کو شہید کرا دیا، اپنے بھانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے ساتھیوں کو شہید کرا دیا، اور جس وقت حضرت علی اصغر کی لاش مبارک کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر اس سے پانی مانگ رہے تھے، پانی کا مطالبہ امام حجت کے لیے کر رہے تھے، اور آپ کے معصوم حلق پر تیر آ کر لگا، خون کا دوبارہ چھوٹا، اللہ کی بات کو اٹھا کر کہنے لگے الہ العالمین یہ تو ایک قربانی ہے، اگر ایسی بے شمار کی قربانی مجھ سے قبول ہے تو حسین دینے کے لیے تیار۔ سامعین محترم، اس مہینے میں ہمیں اہل سنت و جماعت کو اپنے گھر میں ذکر حسین کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار کے فضائل کرنے چاہیے، بیان کرنے چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، آپ کی عظمت کو سلام، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن جانا جان کے دین پر کوئی آنچ آنے نہیں۔
ہائے حسینی کہتے ہیں، ہم ہائے حسینی کہتے ہیں، اس لیے کہ حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے۔ اور وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں انہیں گمان بھی نہ کرو، دل میں خیال بھی نہ لو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ہم اس لیے امام حسین کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین، ہم یا حسین کہتے ہیں واہ حسین کہتے ہیں، ہم ہائے حسینی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہائے حسین کیا ہے، وہ تو ایسے عظمت والے کام کرتے ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہمیشہ گرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ متعدد علماء کرام تشریف فرما ہے، میرے سینئر ترین پیر بھائی بھی یہاں تشریف فرما ہے، حضرت علامہ قریشی جو دربار اعلیٰ شریف کے نہایت ہی نظر ہے، آپ بھی تشریف فرما ہے، اور دور دور سے میرے سینئر ترین احباب تشریف فرما ہے۔ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات کو یہی ختم کرتا ہوں اور ان بزرگ ترین لوگوں کے ارشادات سننے کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جملہ ساتھیوں کی، یہاں کے جملہ ساتھی جنہوں نے بہتر سے بہتر طریقے سے اس کاج کو، اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سایہ جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے اور دربار عالیہ عیدگاہ شریف کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم اس دربار کے لیے عزت کا ذریعہ بنے، ذلت کا ذریعہ بنے، پریشانی کا ذریعہ نہ بنے۔ ہماری حرکتیں، ہمارے اعمال، ہماری باتیں ایسی نہ ہوں کہ جن سے دربار شریف کو شرمندگی ہو، بلکہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے، ایسی محفل بنانی چاہیے، ایسے طریقے کرنے چاہیے اور ساتھیوں کو طریقے میں داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے دربار عالیہ کی عزت، دربار عالیہ کی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ حضرت بھائی صاحبہ کی نجات کو اور بلند فرمائے اور ہمارے حضرت صاحب کو عظیم وعدہ کے دنیا سے اٹھ جانے پر اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا